لیکن یہ خونزاد چٹان صاحب، سر ساری جماعتیں ان کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ کو صرف اور صرف آپ کے پاس بچا ہے وہ ہے حسد۔ نواز شریف کی واپسی ہے، جیسے ہی وہ لینڈ ہوئے ہیں اور یہاں رنگا رنگیاں شروع ہو چکی ہیں نون لیگ کے اندر، سارا کچھ ایک نیوکلس ہوتا ہے نا، الیکٹرون سارے ان کی اس کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ پہلے سیاست کے نیوکلس بنے، آپ کبھی بن نہیں پائے، آپ اور صرف سندھ کے اندرون کی ایک چھوٹی سی پارٹی ہیں، تو کس طرح مقابلہ کریں گے؟ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ محنت کریں چٹان صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، ہم نے اصولی فیصلہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم الیکشن میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ ہم اپنے منشور پہ اور اپنے انتخابی نشان پہ پوری ملک سے الیکشن لڑیں گے۔ جناب ہاں، ہمارے ہم خیال دوستوں کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن انتخابی اتحاد ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارا مخالفت ہے اس ملک میں غربت سے، ہمارا مخالفت ہے اس ملک میں بے روزگاری سے، امن و امان کے حالات بہتر بنانے سے، ہمارا مقابلہ ہے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل تب حل ہو سکتے ہیں جب اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کو دو بہت بڑے مسائل ہے۔ ایک ہے دہشت گردی نے بدترین صورت میں سر اٹھایا ہے، دوسرا ہے ہمارا معیشت کا مسئلہ۔ اور معیشت کے مسئلے کے لیے، دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ ہوں، چاہے وہ تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، کوئی الیکشن کے بعد اقتدار میں جائے یا اپوزیشن میں آئے، لیکن ہم معیشت پہ اور جو دہشت گردی ہے اس پہ ہم سیم پیج پہ ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو۔ اگر الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، پھر اس کو لوگ لاڈلا کہیں گے، پھر اس کو بیساکھیوں پہ بنایا ہوا حکومت کہیں گے، لایا ہوا حکومت کہیں گے، اور پھر اس کے ساتھ تو دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اور جب ہم معیشت پہ اور دہشت گردی پہ ایک اس طرح کا میثاق نہیں کرتے، میثاق معیشت، کہ اس کا تسلسل جاری رہی، ہماری معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پالیسی بنائے ہم سارے مل کے بنائیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے تسلسل کو ہم جاری رکھیں، تو اس ملک کو ہم معیشت کے ان بحران سے نکال سکتے ہیں۔ تو ہمارا لڑائی تو یہی ہے، اپنے لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سیٹ دے دے یا ہمیں اقتدار میں لائے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عوام کے ووٹ کے ذریعے آئے، چاہے وہ نواز شریف صاحب آئے، چاہے پیپلز پارٹی آئی یا کوئی اور جماعت، عوام اس کو ووٹ دے کے اور اقتدار تک پہنچائے، تو اس میں وہ صلاحیت ہوں گے کہ وہ اس ملک کے مسائل کو حل کرے۔ اور اگر خدا نخواستہ 2018 کی طرح الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے برف آپ کی طرف بھی پگھل رہی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ بھی اس بات پہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت تو نواز شریف کی آنی ہے، تو ہم الیکشن سے پہلے تو تابڑ توڑ حملے کر لیتے ہیں، لیکن الیکشن کے بعد تو ہمیں اس کے ساتھ ملنا ہی پڑے گا، تو اس لیے تھوڑا موقف نرم کر لیجیے جائے۔ دیکھیے جی، نواز شریف صاحب کے جو دعوے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو زمینی حقائق ہے، اور یا ان لوگوں کا جو ریئیکشن ہے، اس سے لگ نہیں رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے یا وہ لوگ مطمئن ہے کہ ہم اقتدار میں آ رہی ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ الیکشن لیٹ کرنے میں کیوں دلچسپی لیتے؟ اگر ان لوگوں کو یقین تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ اتحاد الیکشن سے پہلے کیوں بناتے؟ اگر ان لوگوں کو پتہ ہوتا کہ ہمارے ہر حلقے پہ کینڈیڈیٹ موجود ہیں تو پھر لوگوں کے ساتھ اتحادی کیوں کرتے؟ اور ہم تو الحمدللہ فل الیکشن کے موڈ میں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علاقوں میں جو بدترین دہشت گردی ہے، ہم نے جلد سے کی کہ پیچھے میں ایک ہفتے کا دورہ بلاول صاحب دیکھے، اور کل سے پھر انشاءاللہ تعالی وہ شانگلہ میں آ رہی ہے۔ یہ میں پوچھتا ہوں، نون لیگ والے اس طرح سے جلسے نہیں کر رہے، آپ تو کر ہی رہے ہیں،